پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک بادشاہ ہے اپنی رعیت پر، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اس کی ایک درجے کی سلطنت ہے جس کا وہ ذمہ دار ہے، اور اس سے اپنے ماتحت سلطنت کے بارے میں پوچھ ہوگی، اس سے اس کی سلطنت کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اس سلطنت میں گھر کا ایک ذمہ دار ہے، اس میں اس کی بیوی ہے، اس کی بیٹی ہے، اس کا بیٹا ہے۔ جہاں اس بات کی پوچھ ہوگی کہ ان کی عزت آبرو کا خیال رکھا، ان کی دنیاوی زندگی کی ضروریات کا خیال رکھا، ان کے لباس پوشاک کا خیال رکھا، ان کی زندگی کی ضروریات کا خیال رکھا، وہاں یہ پوچھ بھی ہوگی ان کے دین ایمان کا بھی خیال رکھا۔ وہاں یہ سوال بھی ہوگا، یہ ذمہ داری بھی اس پر ہے کہ تم نے ان کے دین کا ایمان کا کتنا خیال رکھا۔ تمہاری رعیت میں اس کی عزت بھی محفوظ ہونی چاہیے، جان بھی محفوظ ہونی چاہیے، آبرو بھی محفوظ ہونی چاہیے، زندگی کی ضروریات بھی پوری ہونی چاہیے، اور ان کے ایمان دین کو بھی تمہاری سلطنت میں تحفظ ملنا چاہیے۔ تم کہاں اس سلطنت میں کھڑے ہو، اس ذمہ داری کو کہاں تک بجا لا رہے ہو؟ تمہاری یہ ذمہ داری ہے، تمہاری ذمہ داری تھی، کہاں کھڑے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ جب بچہ یا بچی دنیا میں آئے تو اس کو سب سے پہلے گندگی سے صاف کیا جائے، دودھ کا انتظام بعد میں، لباس پوشاک کا انتظام بعد میں، اس کے بستر کا انتظام بعد میں، سب سے پہلے اسے ظاہری گندگی سے صاف کرو، سب سے پہلی چیز۔ اور پھر اس کے بعد اس کے ایک کان میں آذان، ایک کان میں اقامت، اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ کی توحید اور اللہ کے رسول کی رسالت کا بیج ڈال دو۔ پھر ماں باپ کی ذمہ داری لگا دی، اب تمہارا کام ہے اس بیج کی آبیاری کرنا، ورنہ اگر پانی بیج کو نہ ملے، دھوپ سے نہ بچا جائے، سڑ جایا کرتا ہے۔ اب تمہارا کام ہے تم ایسا ماحول مہیا کرو، ایسی تعلیم اور تربیت دو کہ اس کا یہ بیج پھل لائے، اس میں تر و تازگی آئے۔ اور اگر آپ نے اسے نظر انداز کر دیا، بیج ڈالا، سڑ جائے گا، ضائع ہو جائے گا یہ بیج۔ تو تم میں سے ہر شخص کے تحت کچھ افراد ہیں جن کی ذمہ داری تمہارے سپرد ہے۔ آج ہمارے گھروں میں اگر غریب عورت ہے، اس کا کام کھانا پکانا ہے، اسے پتہ ہی نہیں دین سیکھنا، دین پڑھنا، دین پہ عمل کرنا۔
خوشحال ہے تو کھانے پکانے والی دوسری، اس کی زندگی کی آزائش ربائش ہی اتنا ہے کہ اسے اس سے فرصت نہیں ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اولاد کے ساتھ خیر خائی ہے، اپنے اہلیہ اور گھر والوں کے ساتھ خیر خائی ہے کہ جہاں تم ان کی زندگی کی ضروریات کا خیال رکھو وہاں تمہیں ان کی دین اور ایمان کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے الدنیا متاع وخیر المتاع المرأة الصالحہ، اگر تمہاری پرورش اور تربیت میں یہ بچی نیک بن گئی، کل اس کا کردار نیک بہنا کا ہوا یا اس کا کردار نیک بیوی کا ہوا یا اس کا کردار نیک ماں کا ہوا، تو تم نے دنیا کی سب سے قیمتی چیز دنیا کو دے دی۔ الدنیا متاع وخیر المتاع المرأة الصالحہ، اگر تم نے آج اس بچی کی تربیت کر لی اور اس کی سوچ اور فکر صحیح سانچے میں ڈھال دی، اس کی صحیح رخ پہ اس کی تربیت کر دی، تو کل اس کا کردار بہنا کی شکل میں یا بیوی کی شکل میں یا ماں کی شکل میں، اور آپ کی تربیت کا اس پہ اثر ہوگا تو آپ نے اس امت کو سب سے قیمتی چیز دے دی۔ وخیر المتاع المرأة الصالحہ، اس دنیا میں سب سے قیمتی چیز یہ نیک عورت ہے جس کی تربیت آپ کے زیر نگرانی ہوئی۔ آپ نے امت پر اتنا بڑا احسان کیا، معاشرے پر اتنا بڑا احسان کیا کہ آپ نے ایک ایسی چیز اپنی سرپرستی میں اس کی تیاری کی، تعلیم اور تربیت کا انتظام کیا، تو دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہے۔ آج دنیا میں نئی سے نئی چیزیں بنانے کا رواج ہے اور بنتی چلی جا رہی ہیں، صلاحیتیں لگ جاتی ہیں، اور میرے عزیزو، جس کی گود میں انسانیت پرورش اور انسانیت جس کے زیر سائے تربیت پاتی ہے، آج اس عورت کی تربیت کی فکر کوئی نہیں۔ اس بچی کی تربیت اور تعلیم کی فکر کوئی نہیں۔ کسی قوم میں یہ عورت بھلی تو وہ قوم بھلی، اور جس قوم کی عورتیں بھلائی سے خالی ہو گئی وہ قوم کبھی بھلی ہو ہی نہیں سکتی۔ النساء حبائل الشیطان، اگر یہ بچی آج تربیت سے محروم رہ گئی تو کل یہ بیوی کی شکل میں، بہنا کی شکل میں، ماں کی شکل میں یہ سارا کردار اس کا گیا، پھر اس کا کردار کیا ہوگا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اس کی تربیت نہ ہوئی، النساء حبائل الشیطان، یہ کل شیطان کا جال بنے گی، شیطان اس سے شکار کرے گا، اس کے راستے سے شکار کرے گا۔ تو ہم نے کتنا بڑا نقصان کیا معاشرے کا، کیا چیز ہمارے ہاں سے گئی؟ دونوں صورتیں پاس تھیں، چاہے تو زمانے کو، دنیا کو سب سے قیمتی چیز دیتے، اس امت میں سب سے قیمتی چیز تیار ہوتی، نیک بچی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صنف نازک کا اتنا خیال رکھا، دنیا سے جا رہے تو فرمانے لگے اتقوا اللہ فی النساء،
عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کی تربیت کرنا، اللہ سے ڈرنا ان کے بارے میں، جو حقوق ان کے تمہارے سپرد ہیں خیال رکھنا۔ بیٹی مل گئی، فرمایا بیٹے نعمت، بیٹیاں رحمت۔ فرمایا 4 بیٹیاں ہوئیں، صحیح تربیت کی، سبحان اللہ، اچھے گھر اسے بھیجا، جنت میں میرا اتنا قریب ہوگا جتنے ہاتھ کی انگلیاں آپس میں قریب ہوتی ہیں۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ 4 نہ ہو، 3 ہو، 3 نہ ہو، 2 ہو۔ کہا یا رسول اللہ 2 نہ ہو، 1 ہو۔ فرمایا 1 کی بھی صحیح تربیت کی میری رفاقت جنت میں مل جائے گی۔ کوئی معمولی چیز تھوڑی آپ نے تیار کی ہے۔ ہمارے گھر میں رحمت آئی تھی، اسے معاشرے کے لیے رحمت بنانا تھا۔ گھر کا ذمہ دار قصوروار ہے، جب تک بچی اور بچہ بالغ نہیں اور ان کی تربیت کا رخ غلط ہوا، مجرم گھر کا ذمہ دار ہے، تو بچی ہے۔ جس ادارے میں بھیج دیا، عیسائیوں کا ہو، مسلمانوں کا ہو، دین دشمنوں کا ہو، دین بیزار لوگوں کا ہو، اس بیچاری کو کیا پتا؟ اسے کیا پتا کہ میرے دل و دماغ میں کون سے جراثیم ڈالے جا رہے ہیں، بے دینی کے، بے حیائی کے، بد کرداری کے، لا دینی کے، اسے کیا پتا؟ بچی ہے، لیکن وہ ان جراثیم کو لے رہی ہے۔ اس لیے کہ بچی کی تربیت، بچوں کی تربیت 5 سال 10 سال بعد نہیں ہوتی، بلکہ جیسی بچے پیدا ہو جاتے ہیں ان کی تربیت کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ دل کی تختی صاف ستھری ہے، جو وہ آنکھ کے راستے سے دیکھتا ہے وہ اس کے دل کی تختی پہ نقش ہو جاتا ہے، جو سنتا ہے وہ دل کی تختی پہ نقش ہو جاتا ہے، جو منظر دیکھتا ہے اس کی تصویر اس کے دل کی تختی پہ بن جاتی ہے، وہی کل اس کا کردار بنتا ہے، عمل بنتا ہے۔ تو مجرم ذمہ دار ہے، بچہ بالغ نہیں، بچی بالغ نہیں، کہاں بھیجا، کیا تربیت کی، کیا پہنایا، کیا دکھلایا، کیا سکھایا، کہاں کیا کھلایا، کون مجرم ہے؟ یہ ظلم کون ڈھا رہا ہے اس معصوم بچی پر؟ اس معصوم بچے پر کون ظلم ڈھا رہا ہے؟ کہاں بھیج رہا ہے اسے؟ کیا دکھا رہا ہے اسے؟ کیا چیز اس کے سامنے پیش کی جا رہی ہے؟ یہ کیا پڑھ رہا ہے، کیا دیکھ رہا ہے، کیا سن رہا ہے؟ حضرات محدثین مفسرین نے لکھا، ایک قتل تو چھری گردن پہ چلا کے ہوتا ہے، ایک قتل تو زہر دے کے ہوا کرتا ہے، اور ایک قتل اولاد کا یہ بھی ہے کہ اسے بے دینی کے ماحول میں پھینک دیا جائے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، یہ بھی قاتل ہے، یہ بھی قتل کر رہا۔ مکہ کا مشرک بچیوں کو پیدا ہوتے دیکھ کر شرمندہ ہو جاتا، کس انداز سے زندگی گزاروں، زندہ درگور کر دوں یا ساری زندگی یہ عار برداشت کروں؟ بیٹی آ گئی، یہ عار ہے، اور آج اس عار سے بچنے کے لیے کہاں بھیج رہا ہے؟ اب تو حد ہی ہو گئی۔ پہلے تو بچے بغیر تربیت کے ماں باپ سے دور چلے گئے، پھر جو چاہے کرتے رہے، اور آج تو بڑا دل گردہ ہے ان مسلمانوں کا، اپنی بچیوں کو اپنے سے دور پھینک دیتے۔
اور ایسی فضا میں جہاں شرم و حیا، غیرت، ایمان، رسول کی عظمت، محبت، آخرت نام کا کوئی نشان نہیں، وہاں اولاد کو پھینک دیا۔ سامنے کھائی ہو اور بچے کو سائیکل پہ سوار کر دیا جائے اور اس سائیکل میں بریک بھی نہ ہو، اب بچہ کھائی میں گرتا ہے، ظالم کون ہے؟ قاتل کون ہے؟ جس نے بٹھایا نا کہ ڈھلان پہ سائیکل ہے، بریک بھی کوئی نہیں، آگے کھائی بھی ہے، اور بچہ کہاں جائے گا؟ کون قاتل ہے؟ نہ ایمان کی بریک اس کے پاس ہے بھی بے دینی کا ماحول، اور وہاں یوں پھینک دیا۔ اور جب وہاں کے جراثیم ان بچے بچیوں کے سر چڑھ کے بولتے ہیں تو پھر انہیں اپنے خاندانی رواج یاد آتا ہے، اور ان کے راستے میں رکاوٹ بن جاتا ہے کہ بیٹی ایسا نہیں کرنا، بیٹا ایسا نہیں کرنا، تو پھر وہ خودکشیاں کرتے ہیں، جب وہ گندگی کا جنون سر چڑھ کے بولتا ہے اور پھر انہیں اپنے خاندانی رسم و رواج یاد آتے ہیں، اور راستے میں اولاد کے ان حرام خواہشات میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ دین نہیں، اسلام نہیں، خاندانی رواج۔ دین اسلام ہوتا تو بھیجتے کیوں؟ جب وہ خاندانی رواج آڑے آتے ہیں تو راستے میں ان کی خواہشات میں آڑ بنتے ہیں، پھر وہ خودکشیوں سے کھیلتے ہیں، یا باپ کی جان لیتے ہیں یا پھر اپنی جان لیتے ہیں۔ قصوروار کون ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ وہ تو معصوم بچے تھے، ان کی تو تربیت جیسے کرنی تھی ویسے ہو سکتی تھی۔ انہیں کیا دکھایا، کیا پڑھایا، کیا سکھایا؟ شریعت نے تو تربیت کا انتظام پہلے دن سے کیا کہ اسے ظاہری طور پہ بھی صاف رکھو اور اس کے باطن میں بھی اللہ اور اللہ کے رسول کا مبارک نور ڈال دو، اور اب ایسا ماحول دو کہ یہ بیج اس میں آبیاری ہو، یہ اس میں تازگی آئے۔ مرو اولادکم اذا بلغوا سبعا، اسے نماز کی تلقین کرو جب اس کی عمر 7 سال ہو جائے۔ تربیت کرتے کرتے یہاں تک لے جاؤ۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایک خاتون گھر میں کسی مجلس میں بیٹھی اور اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی، پریشان۔ کسی نے پوچھا کمر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، سر میں درد ہے، کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگا پریشانی کی وجہ کوئی درد نہیں، میرے گھر میں دیا سلائی پڑی ہے، ماچس پڑی ہے، میرا بچہ 3 سال کا ہے، مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہیں بچہ ماچس نکال کر رگڑے نہیں، آگ نہ لگائے، پھر کپڑوں پہ نہ لگا لے، کہیں جل نہ جائے۔ اس نے کہا بڑی مانس، تجھے خیال کیسے آیا 3 سال کا بچہ یہ حرکت کرے گا اور ماچس ہی اٹھائے گا، اور پھر اس سے ماچس نکالنے کے بعد صحیح جگہ پہ رگڑے گا اور پھر کپڑوں ہی پہ لگائے گا؟ تو خاتون کہنے لگی میرا بیٹا ہے نا، میرا بیٹا ہے۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، قوا انفسکم واہلیکم نارا، دنیا کی آگ تو بجھ جا کرتی ہے، پانی سے بھی مٹی سے بھی۔ جس آگ کا تذکرہ اللہ کر رہے، میرے عزیزو، جس آگ کا تذکرہ اللہ کر رہے اور فرما رہے بچاؤ اس آگ سے اپنی اولاد کو، تو کیا اولاد کی خیرخواہی کا تقاضا نہیں کہ کوئی خطرہ بے چین رکھے، کہیں میرا بیٹا بیٹی بے دین نہ ہو جائے؟
کیا فضا دی، کیسا گھر کا ماحول دیا. مبارک گھروں میں بچپن ہی کے اندر بچی کی ایسی ذہن سازی ہو جایا کرتی تھی، سبحان اللہ. گھر کا مبارک ماحول، بچی کی تربیت جو ماں کی شکل میں آئی، جو بیوی کی شکل میں آئی، وہ گود میں لیتی قرآن پڑھتی ہے، سوتی دعائیں سکھاتی ہے، اٹھتی ہی اللہ کا نام لیتی ہے. بچے کی درسگاہ تو پہلی ہے ہی یہی. اس نے اپنے باپ کو دیکھا کس میں؟ نیکی میں. اپنی ماں کی زبان سے سنا کیا؟ نیکی کے تذکرے. اس نے اپنی چار دیواری میں دیکھا کیا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی عظمت. خالی ہو گئے گھر تو کہاں تربیت ہوگی؟ اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، ان عصری اداروں میں. تماشا ہے تماشا. وہ کچھ ہو رہا ہے شاید ہمارے تصور میں بھی نہ ہو. وہ کچھ ہو رہا ہے شاید ہمارے تصور میں بھی نہ ہو، جس کا کبھی شاید مسلمان نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا، جو آج ان کی اولادوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اور ہونا بھی ہے. جب گھر میں ہی جو سکا باپ ہے، سکی ماں ہے، جس کا خون ہے، اسے اپنی اولاد کو آگ سے بچانے کی فکر کوئی نہیں، کوئی تیسرا چوتھا کیوں کرے؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اللہ کہہ رہا. کوئی دنیا میں ایسا انسان نہیں تھا جو اپنے بچوں کو پکڑ کر آگ میں پھینک رہا ہو. تو پھر اللہ کو کیا ضرورت پڑی ایسے مسلمانوں کو یہ کہنے کی کہ تم اپنے کو، اپنے اہل و عیال کو آگ سے بچاؤ؟ کوئی پھینک تو نہیں رہا تھا. پھر اللہ کو ایسے مسلمانوں کو، سبحان اللہ، جس کا ہر لمحہ اللہ کی طاعت میں، انہیں یہ کہنے کی کیا ضرورت پڑ رہی کہ انہیں آگ سے بچاؤ؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا. کوئی نہیں آگ میں پھینک رہا تھا اپنے بچوں کو پکڑ کے. یہی بتایا جا رہا نا کہ اپنی اولاد کو گناہوں کی آگ سے بچاؤ، کل یہ حقیقی آگ بن کے سامنے آ جائے گی. گناہوں کی آگ سے بچاؤ، کل یہ آگ کی حقیقی شکل اختیار کر لے گی. گناہ ہے، گناہوں کی آگ سے بچاؤ. تو ہر گھر کے ذمہ دار پر یہ ذمہ داری ہے، جہاں اس کی پوشاک کا خیال رکھتا ہے، کھانے پینے کا خیال رکھتا ہے، زندگی کے ضروریات کا خیال رکھتا ہے، وہاں اس ذمہ دار کی ذمہ داری ہے کہ اسے گناہوں کی گندگیوں سے دور رکھے. اسے ایسا پاکیزہ ماحول گھر کا دے، کم از کم گھر کا ماحول تو گناہوں کی گندگیوں سے پاک ہو. اور میرے عزیزو، اس میں بڑا کردار بچی کا، عورت کا. بچیوں کی تربیت، بچیوں کی تربیت معاشرے کی زندگی ہے. معاشرے کی زندگی ہے. کل یہ بہنا ہے، ماں ہے، بیوی ہے. قوم اس سے بنا کرتی ہے. قوموں کی تعمیر عورت سے ہے. اس کی تربیت کتنی ہے؟ اور عورت کا اصل دائرہ زندگی، دائرہ کار، عورت کی اصل دائرہ زندگی، دائرہ کار اولاد کی تربیت ہے، بچوں کی تربیت ہے. اس لیے کہ اللہ نے جو تحمل، برداشت عورت میں رکھا ہے، مرد میں نہیں. اور جو پیار اس عورت کے دل میں ہوتا ہے، مرد میں نہیں ہے. یہ ذمہ داری اس کے رکھی ہے. اور یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں ہے، بہت بڑا کام ہے.
لیکن نئی روشنی نے اسے اپنی زندگی کے ضروریات اپنے مقصد سے تو محروم کر دیا، نئے الجھنوں میں ڈال دیا، نہ ادھر کی رہی نہ ادھر کی رہی۔ اس کی تعلیم یہ تھی، اس کی تربیت یہ تھی، اس بچی کی تعلیم یہ تھی، تربیت یہ تھی کہ اسے گھر کیسے چلانا آئے، تربیت کیسے کرنا آئے، دین ایمان کیا چیز ہے، یہ اس کی تعلیم تھی، یہ اس کی تربیت تھی۔ اس نے نسل کو پروان چڑھانا تھا۔ ایک ایک عورت کے گود میں کامل ولیوں کی تربیت ہوئی ہے۔ ہر بڑے آدمی کے پیچھے کسی بڑی خاتون کا تذکرہ ملتا ہے، کسی باکمال بیٹی بہنا کا تذکرہ ملتا ہے۔ اگر امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہیں اور لاکھوں کروڑوں انسانوں کو اپنا علم کا فیض پہنچایا ہے، علم کی روشنی کروڑوں انسانوں تک پہنچائی ہے، تو پتہ ہے اس کے پیچھے کردار کس کا؟ عورت کا، ماں کا ہے۔ سود کا ادا کرتی تھی اور اپنے بچے کا خرچہ برداشت کرتی۔ باپ انتقال ہو گیا تھا، یتیم ہو گئے تھے۔ پھر ایک وقت آیا بینائی چلی گئی، تو یہ ماں اللہ کے سامنے گر گڑا کر اللہ سے مانگنے لگی کہ اللہ، میں نے تو اس بچے کو آپ کے دین کا دائر سپاہی بنانا تھا، اور اگر اس کی ابھی سے بینائی چلی گئی تو یہ علم کیسا حاصل کرے گا، اور انسانیت کے لیے علم کی روشنی کا سامان کیسے کرے گا؟ ایسی روئی دھوئی اللہ نے بینائی واپس کر دی۔ اور پھر کون بنے؟ امام محمد ابن اسماعیل، پھر امام بخاری۔ کروڑوں انسانوں کا فیض پہنچ رہا ہے، اس علم کی روشنی ایسی۔ تو ہر بڑے شخصیت کے پیچھے کوئی ماں ہے، کوئی بہنا ہے، کوئی بیوی ہے جس کا اعلیٰ کردار ہے۔ لیکن یہ اس عورت کی بچپن سے بچی ہے، تربیت ہو نا، اس کی تربیت ہو۔ جب اس کی خود تربیت ہوگی تو بڑے بن کے یہ قوم کی تربیت کرے گی۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ہر شخص سے پوچھو گے کہ جو اللہ رب العزت نے یہ بیٹی دی ہے، بیٹا دیا ہے، اس کا دین کا کتنا خیال رکھا، اسے کتنا دین سکھایا ہے۔ عجیب، غیروں کی طرح آج ہماری بھی ترجیحات ہو گئی ہیں اولاد کے سلسلے میں۔ کافروں کی ترجیحات اولاد کے سلسلے میں اور ہوتی ہیں، مسلمانوں کی ترجیحات اولاد کی تعلیم اور تربیت میں اور ہوتی ہیں۔ کافر اپنی اولاد کی تربیت تعلیم میں 60 سال 70 سال کو سامنے رکھ کر ترجیحات متعین کرتا ہے کہ 60 70 سال اس کی کامیاب زندگی گزرے، وہ اپنی اولاد کی تربیت کی تعلیم کی ترجیحات مقرر کرتا ہے۔ کسی اچھے دفتر کا فرد بن جائے، کسی اچھی مشین کا پرزہ بن جائے، کسی اچھے کارخانے کا اچھا ذمہ دار بن جائے، آمدنی شروع ہو جائے، 70 60 سال عزت سے گزار دے۔ یہ اس کی ترجیحات ہوتی ہیں۔ اچھا پہن لے، اچھا کھا لے، اچھی آمدنی ہو جائے، اسٹیٹس بڑھ جائے، ایسی ڈگری مل جائے۔ یہ کافر کی اپنی اولاد کی تربیت تعلیم کی ترجیحات ہوتی ہیں، مسلمان کی ترجیحات نہیں ہوتی۔ مسلمان 60 سال 70 سال کو سامنے نہیں رکھتا، وہ اپنی اولاد کی تعلیم اور تربیت میں جو ترجیحات مقرر کرتا ہے وہ کھربوں سال کی زندگی کو سامنے رکھ کے کرتا ہے۔ وہ کھربوں سال کی زندگی کو سامنے رکھ کے تربیت کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے، اسے سامنے رکھتا ہے۔
اور اسے سامنے رکھ کر اپنے بچوں کی تعلیم کے فیصلے، تربیت کا انتظام اسے سامنے رکھ کے کرتا ہے۔ اب بتاؤ، وہ سمجھدار ہے جو 60 سالہ کو سامنے رکھ کر خربوں سال زندگی بچوں کی برباد کر دے، یا وہ عقل مند ہے جو 60-70 سال تو کناگ سادگی سے گزار لے لیکن اپنی اولاد کے خربوں سال سنوار دے؟ کون عقل مند ہے؟ لیکن چونکہ خربوں سال کی زندگی غیب میں ہے، اس کی کرنسی آج کی منڈیوں میں چلتی کوئی نہیں، نیکی، اعمال، ایمان کی زندگی۔ دنیا آج نقد سونے کی فکر میں ہے کہ آج کس سے زندگی بنے گی، اور اپنی اولاد کو ان خطرات میں ضائع کر رہی ہے۔ خربوں سال کی زندگی کو سامنے رکھ کر مسلمان اپنے بچوں کی تربیت کیا کرتا تھا۔ بچپن ہی سے ایسی تربیت ہوتی تھی، لباس، پوشاک، زبان کے بول۔ مائیں اپنے بچوں کو سب سے پہلے اللہ کا نام سکھایا کرتی تھی۔ اب تو گنگناتا ہے، اب تو بچپن ہی کے اندر جن اداروں میں بھیجتا ہے وہاں اس کی موسیقی کی کلاسیں ہوتی ہیں۔ بڑا دل ٹوٹتا ہے ان مسلمانوں کا بھی، پیسہ بھی دیتے ہیں، اولاد بھی دیتے ہیں، حیرت ہوتی ہے۔ دشمنی کا طریقہ بھی دشمن نے ایسا نکالا کہ دشمنی بھی کر رہا ہے اور اسے خیر خائی کا نام بھی دے دیا، قتل بھی کر رہا ہے، اسے زندگی کا نام بھی دے دیا۔ کیا چال کھیلی ہے اس نے، کیا تماشا کیا ہے اس نے مسلمانوں کے ساتھ، کہ پیسہ بھی دے رہے، اولاد بھی دے رہے، اولاد کو ضائع بھی کر رہے، اس کا نام ترقی بھی رکھ دیا، خیرخائی بھی رکھ دیا۔ ظالم دشمنی بھی کر رہا ہے، نام اس کا محبت رکھ دیا۔ اس کا نام محبت رکھ دیا، خیرخائی رکھ دیا۔ تو میرے عزیزو، اس اولاد کے ساتھ بڑی زیادتی ہے جو بیچاری ناسمجھ ہوتی ہے، اور سرپرستوں کے ہاتھوں سے وہاں چلی جاتی ہے جہاں اس کی ابتدائی کی بنیاد، اس کا ایمان رسول کی جو بنیاد پڑی ہے وہ بیج مر جاتا۔ کون پڑھا رہا ہے، کیا پڑھا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے تختی پہ تو چیزیں نقش ہو رہی ہیں نا۔ پہلے یہی بچے ماں کی گود میں قرآن کے کئی آیتیں سیکھ جایا کرتے تھے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ میں اپنے بچوں کو چھاتی سے لگاتی، دودھ پلاتی، کان پہ ہاتھ رکھ کے محبت سے لوریاں دیتی اور یہ کلمات پڑھتی رہتی تھی۔ جسمانی غذا بھی مہیا کر رہی اور ان کو روح کو ایمانی غذا بھی مہیا کر رہی۔ اللہ کا تعارف بھی ہو رہا، اللہ کے رسول کی معرفت بھی پیدا کی جا رہی، اسے زندگی کا مقصد بھی سمجھایا جا رہا، نقش ہو رہا ہے اس کے دل و دماغ میں۔ ایسے پاکیزہ بول ماؤں کی زبانوں پہ ہوا کر، ایسی مبارک فضائیں تھی گھروں میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ جب آدمی اپنی اولاد کی خاطر اپنے اللہ کو ناراض کرے گا، اللہ اسی زندگی میں اس اولاد کو اس کے اوپر عذاب بن کے مسلط کر دے گا، مصیبت بن کے آئے گی۔ اس کو جو کھلایا حرام کھلایا، اس کو جو پلایا غلط پلایا، اسے جو پہنایا حرام پہنایا، اسے جو پڑھایا غلط پڑھایا،
اللہ کو ناراض کیا، مصیبت بنے گی، آزمائش بنے گی۔ اسے کیا پتا کیا کھلا رہا ہے باپ، کیا گھر میں لے کے آ رہا ہے۔ پہلے مائیں اپنے شوہروں کے قدموں میں پڑ جایا کرتی تھی، مائیں اپنے جوان بچوں کے قدموں میں پڑ جایا کرتی تھی کہ ہم سادہ زندگی گزار لیں گی، قناعت پہ اکتفا کر لیں گی، چھوٹا موٹا پہن لیں گی، روکھا سوکھا کھا لیں گی۔ ہاتھ جوڑتی تھی ہمارے گھر میں حرام نہ لے کے آ، ہم اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلا سکتے، ہم اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلا سکتے، چھوٹا موٹا پہن لیں گے، روکھا سوکھا کھا لیں گے، تھوڑے پہ اکتفا کر لیں گے، حرام ہمارے گھر میں نا۔ یہ فکر ہوتی تھی ماؤں کو، یہ فکر ہوتی تھی بیوی کو۔ اب تو اس بیچاری کے فیشن ہی پورے نہیں ہوتے، یہ کہاں ہوش کے حلال آ رہا ہے حرام آ رہا۔ اب تو بیچاری یہ رسم و رواج میں ایسی ہے کہ میاں منع بھی کرتا رہا، اس نے شادی کی سارے رسمیں پوری کرنی ہے، خاندان کو منہ بھی تو دکھانا ہے۔ یہ اسے فکر نہیں کہ یہ حلال آ رہا ہے، حرام آ رہا ہے، رشوت آ رہی ہے، سود آ رہا ہے۔ آمدنی کیا ہے؟ آنا چاہیے، خواہشات پوری ہونی چاہیے، اس کی یہ ساری حرام رسمیں پوری ہونی چاہیے، ہو رہی ہیں، لیکن آگ بھی گھر میں آ رہی ہے نا، گناہوں کی آگ بھی تو آ رہی ہے، تو ہر گھر میں پھر تپش بھی تو ہے، پھر گناہوں کی آگ بھی تو آ رہی ہے، پھر ہر گھر میں تپش بھی تو ہے۔ ایسی لگا ہے لیکن گناہوں کی تپش چین نہیں لینے دیتی، ایسی ہے کمروں کے اندر، گاڑیوں کے اندر، لیکن گناہوں کی تپش چین نہیں لینے دیتی، اس کی اپنی تپش ہے، آ رہے ہیں حرام۔ تو اس کا اہتمام ہوتا تھا کہ ہمارے بچے کو کوئی حرام نہ کھا، کوئی حرام لقمہ اس کے منہ میں نہ جائے، حرام چیز ہمارے گھر میں نہ آئے، میری بچی کی تربیت پر بہت منفی اثر پڑے گا۔ کیا کھا رہا ہے بازار سے، کیا لے کے آ رہا ہے بازار سے، کیسا کما رہا ہے اس کے گھر کا بڑا، فکر ہوتی تھی کہ میری یہ اولاد میرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی ذمہ دار تھا، اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھو کیا کھلایا ہے، حلال کھلایا ہے حرام کھلایا ہے، اس کی دینداری کا کتنا خیال رکھا ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب یہ زندہ درگور کی ہوئی لڑکیوں کو قیامت میں زندہ کیا جائے گا تو یہ پوچھیں گی ہمیں کیوں زندہ درگور کر دیا تھا، تو کل یہ اولاد بھی گریبان پکڑے گی، کیوں ہمیں بے دینی کے ماحول میں یوں پھینک دیا تھا، ہم نے کیا قصور کیا تھا تمہارا، کیوں ہم پہ یہ ظلم ڈھایا بچپن میں، ہم نے کیا قصور کیا تھا، ہم تو نہ سمجھ تھی نہ سمجھ تھے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، یہ کیوں یوں ہمیں قتل کیا ہے، بے دینی کے ماحول میں ہمیں کیوں قتل کر دیا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، پوچھیں گی کیوں ہمیں زندہ درگور کیا گیا تھا، تو کیوں یہ جیتے جی انہیں موت کے ہاتھوں میں بے دینی کے ماحول میں یوں پھینک دیا، وہ بھی گھسٹ جیسے زہر سے فوراً مرتا ہے، چھری سے گولی سے فوراً مرتا ہے، یہ بے دینی کے ماحول میں جانے والا ساری زندگی گھٹ گھٹ کے مرتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ اس نے جلدی قتل کر دیا اور اس نے اسے تڑپا تڑپا کے مارا ہے۔ اگر اولاد کی تربیت صحیح نہیں، تعلیم صحیح نہیں، تو زندگی بھر بیچارہ تڑپ تڑپ کے مرتا ہے۔ کس نے کہہ دیا اس کے پاس زندگی ہے؟ زندگی کے نقشے بڑے آنے سے زندگی نہیں ہوا کرتی، مادیت کے وسائل بڑھنے سے زندگی نہیں ہوا کرتی،
اگر اس کی تربیت نیکی پر نہ ہوئی تڑپ تڑپ کے مرے گا. اس کے اندر سے پوچھو کیا خوف اور کیا بے چینی کی آگ بھڑک رہی ہے. تو یہ ذمہ داری تھی ماں باپ کی کہ انہیں کیسا ماحول دے رہے ہیں، کیسا ماحول دے رہے ہیں، کیا تعلیم دے رہے ہیں. اللہ نے ایک بڑی ذمہ داری دی تھی، ایک بڑی نعمت دی تھی. بیٹا تھا نعمت تھی، بیٹی تھی رحمت تھی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت بھی بیٹیوں کے ساتھ، 4 بیٹیاں تھیں آپ کی، 4 بیٹیاں تھیں. آپ کی نسبت بھی بیٹیوں کے ساتھ، بیٹی والوں کی نسبت بھی اللہ کے نبی کے ساتھ. ان کی بھی بیٹیاں، ان کی بھی بیٹیاں، ہاں ان کی بھی بیٹیاں، ان کی بھی بیٹیاں. کبھی انہیں بوجھ نہ سمجھنا، اکتانا نہیں. اللہ نے رحمت دی ہے، نبی کی جنت میں رفاقت مل سکتی ہے اگر تربیت صحیح کر لو. کبھی ان بچیوں پر بیٹوں کو ترجیح نہ دینا، کبھی ان کی حوصلہ شکنی نہ کرنا، ان کی عزت نفس مجروح نہ کرنا، کبھی انہیں تانا طنز نہ کرنا. اللہ کا غضب آ جائے گا. بلکہ اللہ نے ایک سرمایہ دیا ہے، ان کی تربیت کرو. اگر ہم نے تربیت کر لی، ہو سکتا ہے کل ان کے گودوں میں اللہ کے ولی پیدا ہو جائیں، اللہ کے دوست پیدا ہو جائیں، دین کے داعی پیدا ہو جائیں، اسلام کے خادم پیدا ہو جائیں. تم ان کی تربیت کرو، اللہ نے موقع نصیب فرمایا. صحیح رخ پہ ان کی تربیت کرو. یہ اللہ کی طرف سے رحمت آئی ہے. کافروں کی طرح آج مسلمان بھی بچیوں کو بوجھ سمجھنے لگا. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. جب انہیں پتہ چلے بچی آ گئی، چہرے سیاہ ہو جاتے، چہروں کا رنگ بدل جاتا ہے. اور کسی بچی کے ہاں 2-3 بچیاں پیدا ہو جائیں، اس کا جینا مصیبت ہو جاتا ہے. ادھر سے طنز، ادھر سے تنقید، ادھر سے طنز. اللہ کی رحمت آئی ہے اور وہ دولت آئی ہے کہ صحیح تربیت کر لیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جنت میں رفاقت مل جائے گی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بشارت دی ہے. تو میرے عزیزو، اولاد خصوصاً بیٹیوں کی شکل میں ان کی تربیت کی فکر، شروع ہی سے ان کے لباس کا خیال رکھو، ان کی پوشاک کا خیال رکھو، ان کے ماحول کا خیال رکھو. اچھے خاصے دینداروں کے اندر بھی لباس، شرم و حیا والا لباس ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. کہتے ہیں بچی ہے اب تو، اور ان کے یہاں بچی بھی 12 سال کی بچی ہوتی ہے، 11 سال کی بچی ہے بھی، ہاں. اور اس لباس کا اثر ہوتا ہے، اس لباس کا اثر ہوتا ہے، پوشاک کا اثر ہوتا ہے. کیا پہنا رہے ہو؟ اسماء رضی اللہ تعالی عنہ، حضور علیہ السلام اب تک پردے کا حکم نہیں آیا. عائشہ کی بہنا تشریف لائیں تو باریک کپڑا پہنا ہوا تھا. آپ نے چہرہ پھیر لیا. فرمایا اسماء، بچیاں ایسا لباس پہنے کہ ان کا پورا جسم ڈھانپا ہوا ہو سوائے چہرے اور ہتھیلیوں کے، ان کا جسم نظر نہ آئے. اپنے چہرہ پھیر لیا، باریک پہنا ہوا ہے. کاسیات عاریات ممیلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت لم يجدن ريح الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة كذا وكذا. لباس پہنی ہوئی ہیں پھر بھی ننگی ہے، مائل ہونے والی ہیں، دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی ہیں، سروں کے بال اونٹنی کی کوہان کی طرح اوپر باندھی ہوئی ہیں بال. فرمایا جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی جو میلوں ہاں میل سے آ رہی ہوگی، ایسی محروم ہوگی. یمنی چادریں آئیں، باریک تھی. ایک خاتون حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، عائشہ کی خدمت میں آئی. آپ نے اسے وہ چادر دی، باریک تھی،
فرمایا اس کے نیچے استر لگا لینا تاکہ تیرے بال نظر نہ آئے. بیٹی اسے کہا اس کے نیچے استر لگا لینا تاکہ تیرے بال نظر نہ آئے. ایسا دوپٹہ کہ بال نظر نہ آئے. پہلے تو سر پہ دوپٹہ، پھر باریک، پھر گلے پہ، اب اس کی بھی ضرورت نہیں رہی. اب اس کی بھی ضرورت نہیں رہی. جب ہر وقت یہ بال کھلے رہیں گے اور پھر کہتے ہیں گھر میں کچھ ہو گیا ہے، تو کیوں نہ ہو؟ جب شیاطین گھر میں ہوں گے تو کچھ ہوگا نا. پھر کہتے ہیں کچھ ہو گیا ہے. کوئی عامل سے وظیفہ پوچھ لو، کوئی عملیات، کوئی روحانی علاج. ارے روحانی علاج تو یہی ہے، گناہ چھوڑ دو، یہی روحانی علاج ہے. شیاطین سے نجات کا راستہ یہی ہے کہ اپنی زندگیاں، اپنے گھروں کا ماحول گناہوں سے پاک کر لو. نہ لباس شریعت کے مطابق، نہ سر کے بالوں کا ڈھانپنا. اور پھر کہہ رہے ہیں کچھ ہو گیا، کچھ اثرات ہیں. میں تو کہتا ہوں ہر گھر میں جہاں گناہ ہیں وہاں اثرات ہیں. اس لیے کہ جس گھر میں گناہ ہوں گے وہاں شیاطین ہوں گے تو اثرات تو ہوں گے. بھئی جہاں کچرا ہے وہاں جراثیم ہے نا. جہاں کچرا ہے وہاں جراثیم ہیں. تو جہاں شیاطین گناہ ہوں گے، شیاطین ہوں گے، وہاں تو اثرات ہوں گے، اور ان اثرات کی پھر نحوست ہوگی. تو نہ لباس شریعت کے، بچپن ہی سے بچوں میں یہ عادت نہیں ڈالی جاتی. عورت کا لباس کھلا ہوا. اب شریف گھرانوں کی بچیوں کا لباس بھی، لیکن چونکہ یہ زندگی کا حصہ بنتا چلا جا رہا، اب برائی نہیں رہی. اب برائی نہیں رہی. اب یہ فیشن بن چکا ہے، زندگی کا حصہ بن چکا ہے. شاید 10-12 سال پہلے تو یہ گھروں میں اس کا تصور بھی نہیں تھا، لیکن سلو پوائزن کی طرح یہ چیزیں انہیں دکھائی گئیں اور اتنا دکھایا کہ اب وہ سب چیزیں زندگی کا حصہ لگنے لگ گئی. بلکہ اب تو بڑی سے بڑی گندگی بھی ٹھنڈے آرام سے آدمی برداشت کر لیتا ہے. کانوں میں جوں بھی نہیں رینگتی، ماتھے پہ بل بھی نہیں آتا. لیکن میرے عزیزو، اس سے آنے والی نسل برباد ہو جائے گی. آنے والی نسلوں سے پھر امید نہ رکھو. جو ہم معاشرے میں آوازیں سن رہے ہیں نا، کل معاملہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہوگا. اس سے بھی زیادہ سنگین ہوگا. اگر گھروں کا ماحول ایسا ہی رہا اور اولاد کی تربیت کی فکر نہ ہوئی تو میرے عزیزوں معاملات اس سے بھی سنگین ہوں گے. ابھی تو معاملہ ہے کہ بند باندھا جا سکتا ہے، لیکن پانی سر سے گزر گیا تو پھر دیکھیں گے، صرف رو سکیں گے، زبان سے کہہ بھی نہیں سکیں گے. صرف دیکھ سیں اور روئیں گے، اندر ہی اندر پگھلیں گے، اولاد کو کہہ بھی نہ سکیں گے. کہنے جائیں گے تو وہ ہم ہی فارغ کر دیں گے. بوڑھا ہو گیا ہے، زمانے کے تقاضوں سے واقف نہیں ہے، ایسے حالات کی خبر نہیں ہے، دقیانوسی باتیں کر رہا ہے بوڑھا آج کل. نہیں، روشنی یہاں تک پہنچا دے گی. تو میرے عزیزو، اللہ نے یہ اولاد کی شکل میں ایک نعمت رحمت دی ہے. ان کی ذمہ داریاں بھی ہمارے اوپر ہے کہ ہم نے ان کی دینی تعلیم، دینی تربیت کی فکر کرنی. اگر کسی بھی عصری ادارے میں جا رہے ہیں تو ان کا کچھ وقت دین کے ماحول میں ضرور جوڑو، تاکہ کچھ تو متبادل ہو، کچھ تو اس کے دماغ میں ایمان ہدایت کی روشنی آئے. پہلے مسلمانوں کا کوئی بچہ اور بچی مکتب سے ہوئے بغیر کہیں عصری ادارے میں نہیں جایا کرتا تھا. عورتوں کے گھروں میں دین کی تعلیم تھی. ہر گھر میں بوڑھی عورت قرآن حدیث، قرآن کا ترجمہ پڑھایا کرتی تھی.
بہشتی زیور دین کے بنیادی مسائل جو زندگی بھر اس عورت کو پیش آنے ہیں، پاکی ناپاکی، جائز ناجائز، یہ بچپن ہی میں سیکھ جایا کرتی تھی۔ تو ہر بچی بھی ضروری علم سیکھا کرتی تھی، اور ہر بچہ بھی کسی ادارے میں جانے سے پہلے مکتب سے ضرور ہو کے جایا کرتا تھا۔ تصور نہیں تھا کہ مسلمانوں کا بچہ مکتب نہ گیا ہو اور اس نے دین نہ سیکھا ہو۔ اس کی بنیادوں میں یہ بات بیٹھتی۔ پھر اسکول کا ماحول اس درجے کا نہ بھی ملتا، مکتب کا ماحول ملتا، گھر کا مبارک ماحول ملتا، تو اولادیں بچی رہتی تھی، ان اثرات سے محفوظ رہتے تھے۔ اور میرے عزیزو، اب گھروں کا ماحول بھی نہ رہا، مکتب میں بھی نہیں آئے، اور ان اداروں کا حال تو کیا ہے میرے عزیزو؟ تو میرے عزیزو، پھر اگر وہ بچے بے دین اور لادین بنتے ہیں تو اس میں قصور بڑوں کا بھی ہے۔ بڑوں کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اپنی اولاد کے بارے میں فکر کریں۔ اللہ رب العزت نے یہ ایک ذمہ داری ڈالی ہے، اور کل قیامت میں اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ اللہ رب العزت بھائی ہمیں اولاد کی تربیت کا سلیقہ نصیب فرمائے، اور اس نعمت کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔